بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک بالکل قریب آ گیا ہے، اور رمضان کا مہینہ جب قریب آ رہا ہوتا ہے تو ہماری ساری تعلیموں کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے کہ رمضان کس طرح گزارنا ہے، رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ بھی اس موضوع پر آپ سے بات کی تھی، اور آج بھی ہماری تعلیم کا موضوع یہی ہے کہ رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ رمضان کی اہمیت اور رمضان جو ایک مہینہ سارے مہینوں سے سب سے الگ اور سب سے افضل اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ مہینہ ہے، اس کی عظمت، اس کا احترام آپ لوگوں کو بتانا ہے، تاکہ اس مہینے کی قدردانی کریں۔ رمضان جب شروع ہو جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایک بہت بڑا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس کے دن بھی بڑے قیمتی ہیں، جس کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، اور جس مہینے کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے دعائیں کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، سحری کریں، افطار کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ مبارک برکتوں والا مہینہ، ہو سکتا ہے آج پیر ہے، منگل بدھ کا روزہ ہو سکتا ہے بدھ کا روزہ ہو، بلکہ زیادہ چانس ہے بدھ کے روزے ہونے کے، تو کل تراویح ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ جب تراویح شروع ہو گئی تو رمضان شروع ہو جائے گا کل مغرب کے بعد سے، کیونکہ آج ممکن ہے سعودیہ میں انشاءاللہ رمضان ہوگا، آج مغرب کے بعد سے سعودیہ میں چاند ہو جائے گا، تو وہاں تراویح شروع ہو جائیں گی۔ تو رمضانوں کی بہاروں کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ شاباش، زین الحق نے اچھا جواب دیا۔ رمضانوں کی بہاروں کا آغاز تراویح سے ہوتا ہے، کیونکہ مغرب میں چاند دکھتا ہے اور عشاء کے بعد کیا ہوتی ہے؟ تراویح۔ تو رمضانوں کی بہاروں کا آغاز کس سے ہے؟ تراویح سے۔ تراویح سے تراویح پڑھتے ہیں، سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مسجد آباد، سارے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں، اور سبھی ماشاءاللہ نمازوں کے بعد قرآن سب کے ہاتھوں میں، سب کے ہاتھ میں تسبیح۔ ماشاءاللہ رمضان میں سارے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کرنٹ سا لگا دیتے ہیں، کرنٹ سا، چارجنگ، سارے لوگ چارج ہو جاتے ہیں، اور سب کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن جلدی جلدی ختم کروں، میں تراویح پڑھوں، میں روزے رکھوں۔ یہ ہے ایسا پیارا مبارک مقدس مہینہ۔ تو جیسے ہی چاند دکھا تو سب سے پہلا عمل تراویح کا شروع ہوا، اور سارے لوگ جیسے اعلان ہوتا ہے بھائی رمضان کا چاند دکھ گیا، تو سارے لوگ جلدی جلدی تیاری کرتے ہیں کہ تراویح پڑھنی ہے نا۔ اور تراویح کتنا پیارا عمل ہے۔ تراویح کی ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ تو ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ تراویح پر 3 چیزیں دے رہے ہیں۔ تراویح کے ہر سجدے میں کیا مل رہی ہیں؟ کتنی چیزیں مل رہی ہیں؟ 3 چیزیں مل رہی ہیں ہر سجدے میں۔ رمضان کی راتوں میں جتنے سجدے کریں گے، ہر سجدے میں، تراویح کے ہر سجدے میں، تہجد کے ہر سجدے میں 3 چیزیں ملتی ہیں ہر سجدے پر۔ پہلی چیز 1500 نیکیاں۔ کتنی؟ 1500۔ یاد کرو یہ باتیں، گھر میں جا کے بتانا کتنی۔ پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ 1500 نیکی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بناتے ہیں ہر سجدے پر۔ آپ نے ایک سجدہ کیا، ایک محل، دوسرا سجدہ کیا، دوسرا محل، اور وہ محل کتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس محل کے 30,000 دروازے ہوں گے۔ کتنا بڑا محل ہوگا؟ سرخ و یاقوت اور سونے اور چاندی سے تیار کردہ محل، ہیرے و جواہرات سے، جنت کی ہیرے و جواہرات، اس سے تیار کردہ اتنا بڑا محل ملے گا ہر سجدے پر، جس کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 30، اور ہر دروازے پر ایک الگ محل ہوگا۔ تو ہم حساب نہیں لگا سکتے کتنے سارے محل بن جائیں گے رمضانوں میں۔
ہر سجدے پر جنت میں ایک محل، اس محل کے 30,000 دروازے، ہر دروازے پر ایک محل. کتنے محل ہو گئے؟ ہر سجدے پر کتنے محل ہو گئے؟ 31,000 محل ہو. 30 وہ ہر دروازے والے اور ایک بڑا محل. کتنے ہو گئے؟ 31,000 محل ملنے قاری عمر فاروق صاحب ہر سجدے پر. اللہ تعالیٰ نواز رہے. بھائی اللہ کے لیے دینا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. میں کسی کو بولوں میں ایک پلاٹ دوں گا تو میں ایک پلاٹ دے کر ڈر جاؤں گا. ایک پلاٹ ہی کافی ہے. ایک سجدے پہ نہیں، ساری تراویح پر ایک ہی پلاٹ ملے گا. ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. تو ہر سجدے پر 1,500 نیکیاں. اور دوسری چیز 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک چیز بتائی میں نے بھی، 2 چیزیں بتا دیں. 1,500 نیکیاں. دوسری چیز کیا ہے؟ جنت کا محل. اور تیسری چیز کیا ہے؟ عبدالحمد صاحب کیا پکڑ کے لاؤ، اٹھا کر لیا ساتھ تو وہ جا تم اٹھا کر لاؤ، اوپر سے پکڑ کے لیا اس گود میں نا. دو چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگائیں گے. جنت میں ایک درخت. یہ معمولی درخت نہیں ہے جو ہمارے ہوتے ہیں یہ درخت چھوٹے چھوٹے نہیں. جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس درخت کے نیچے 500 سال تک کوئی دوڑتا رہے گا گھوڑے پر. درخت کا سایہ ختم. اتنا بڑا درخت 500 سال تک اتنا بڑا جنت میں درخت لگے گا. یہ کس پر مل رہا ہے؟ اگر آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدوں میں کتنے محل ہو گئے؟ 40 سجدوں میں 40 محل ہو گئے. پھر ہر محل کو ہم 30,000 سے بے شمار محل بن جائیں گے. چلو ہم 40 بڑے محلوں کا حساب لگاتے ہیں. تو 40 سجدوں میں کتنے محل ہو گئے؟ 40 محل ہو گئے. نیکیاں کتنی ہو گئیں؟ 1,500 ہر سجدے پہ. 40 سے ہاں 60 بن رہے. کم زیادہ تو کم تو نہیں کر رہے. 60 بن نہیں ہے خرچہ. 60,000 نیکیاں ہو گئیں. درخت کتنے ہو گئے؟ 40 درخت ہو گئے. کتنے درخت ہو گئے؟ یعنی آپ جب تراویح پڑھ کر فارغ ہوں گے تو کیا لے کر اٹھیں گے آپ؟ بولے 40 محل، 40 درخت جنت کے، 60,000 نیکیاں. ویتروں کی نیکیاں الگ ہے. صاحب اتنی بڑی فضیلت. اب بتاؤ ایک رکعت بھی چھوڑنے کی ہے تراویحوں کی؟ ایک دن کی تراویح بھی چھوڑنے کی ہے؟ نہیں. تو بس آپ کو میں نے یہ ساری فضیلت جو سنائی ہے اس لیے سنائی ہے کہ آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک تراویح بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک دن کی تراویح بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک رکعت بھی نہیں چھوڑیں گے. شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اللہ تعالیٰ کی یہی مہربانیاں ہیں. مہربانیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی اللہ کی. ہم کسی کو دیتے تو ہم دیکھتے رہتے ختم تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ختم ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو دیتے ہی رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ یہ کم ہے ختم ہو جائے گی، جگہ کم پڑے گی. اتنے سارے محل بن جائیں گے زین الحق کے تو جگہ کم پڑ جائے گی جنت میں، جنت چھوٹی ہو جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. سارے خزانوں کے مالک اللہ ہیں. تو بھائی پہلا عمل اس رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں نے بھائی کوشش کرنی ہے. سارے بچے نا پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایک رکعت تراویح نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. صحیح ہے. اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا مساجد میں لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تراویح. بڑے بڑے لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ تراویح ہم آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں آ کر مؤذن بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھتے. ان کا کام ہے مسجد میں آنے کے بعد پیچھے صحن میں باتیں کرنا. تو پھر ہم آگے سے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں نے تراویح نہیں پڑھنی، باتیں کرنی ہے تو بھائی گھر چلے جاؤ. مسجد کا تقدس تو خراب نہ کرو. مسجد میں تو باتیں نہیں کرو. مسجد میں تو باتیں کرنا گناہ ہے. آپ کو باتیں کرنی، تراویح نہیں پڑھنی، آپ گھر چلے جائیں. آپ کو کس نے کہا یہاں بیٹھنے کو؟ مسجد میں آپ کو آنے کے لیے باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے کیا؟ یہ کھیلنے کے لیے بلایا ہے؟ یہ دوڑنے کے لیے بلایا ہے؟ یہ شرارتیں کرنے کے لیے بلایا ہے؟ یہ دوستیاں لگانے کے لیے بلایا ہے؟ مسجد تو اللہ سے دوستی لگانے کی جگہ ہے. مسجد تو بولے سارے بولے اللہ سے دوستی لگانے کی جگہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی جگہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے.
تو آپ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں بھائی، دیکھیں کہ آپ لوگوں نے مسجد جانا اور پوری تراویح کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ اور میں نے ایک بات پچھلے سالوں میں دیکھی تھی، کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے سچ سچ بتایا کہ ہم نے پورے رمضان پوری تراویح کھڑے ہو کر پڑھی، شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ایک تراویح نہیں چھوڑی، تو ان کو میں نے انعام بھی دیا تھا۔ لیکن سچ سچ میں نے ان کے بارے میں تحقیق بھی کرائی تھی کہ واقعی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پورے رمضان پوری تراویحاں مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی پورے رمضان۔ تو جو بچہ ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتا ہے کہ پورے رمضان پوری تراویحاں مسجد میں یا اپنے گھر میں جہاں بھی تراویحیں ہو رہی ہیں وہاں کھڑے ہو کر اسے پوری تراویح پڑھی پورے رمضان، یہ نہیں کہ 10 روزہ ختم ہو گئی تو تراویح بھی ختم، نہیں، تراویح ختم نہیں ہے، قرآن ختم ہوا ہے۔ تراویح تو کب تک چلے گی؟ 30 جب تک چاند نہیں آئے گا عید کا، جب تک تراویح ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میں نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی تھی، تو بھائی 10 روزہ کے بعد کیا ختم ہوا ہے؟ تراویح ختم ہوئی، قرآن ختم ہوا ہے؟ بولے سارے بولے، قرآن کریم ختم ہوا ہے، تراویح تو کب تک چلیں گی؟ چاند رات تک۔ کب تک چلیں گی؟ اس لیے بھائی دیکھو اس کا اہتمام کرنا سارے بچوں نے کہ تراویح نہیں چھوڑیں۔ تو جو بچہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کرے گا، اور عید کے بعد ہمیں معلوم چلا کہ یہ بچے نے ماشاءاللہ پورے رمضان ایک تراویح بھی نہیں چھوڑی، کھڑے ہو کر پڑھی، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھی، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھی، تو عید کے بعد انشاءاللہ اس کے لیے انعام ہے۔ اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ انعام، اس کو انعام دیں گے ہم۔ ایک کام تو ہو گیا آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سے، کیا آپ نے رمضان کے مہینے میں تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے سارے بچے انشاءاللہ۔ اب ہے دوسری چیز رمضان کے مہینے میں، دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا۔ کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، مناجات کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجتیں رکھنے کا مہینہ ہے اور پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ جو مانگا وہ مل گیا، رمضان میں جو مانگا مل گیا۔ یہ بات یقینی ہے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ بات یقینی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مانگا وہ بولے سارے مل گیا، جو مانگا مل گیا۔ تو بھائی اس مہینے میں دعاؤں کے لیے تو سارے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، 2 حدیثیں ہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلیوں کو روزے داروں کی دعاؤں کے لیے لگایا ہوا ہے کہ روزے داروں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں سمندر کی مچھلی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے دعاؤں کے لیے لگایا ہوا ہے، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ دوسری مخلوق کو بھی ہمارے لیے دعاؤں میں لگاتے ہیں، تو ہمیں بھی خود دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے بہتر وقت دعاؤں کا وہ ہے سحر، تہجد کی دعا، سحری کی دعا اور افطاری کی دعا۔ سب سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل وقت وہ کون سی دعائیں بولو سارے؟ سحری کی دعائیں اور افطاری کی دعائیں۔ تو آپ لوگوں کو میں طریقہ بتاتا ہوں افطاری کے اور سحری کی دعاؤں کا۔ سحری میں سبھی اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لو تہجد کی نیت سے، اس کے بعد 10 منٹ کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس تہجد کا وقت ہے، آپ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اب اپنے بابا مما کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے بابا مما کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے، ایسے دعائیں کریں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے بیماریاں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ رمضان کے مہینے کو ہمارے حق میں خیروں والا، عافیتوں والا، سلامتیوں والا کر دیجیے، یا اللہ رمضان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہمیں حافظ بننا ہو، میرے لیے حفظ کرنا آسان فرما دیجیے۔ اگر کوئی آپ کے خاندان میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ میرے دادا بیمار ہیں، یا اللہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں، بڑے خاصہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ ایسے ہی میں آپ کو دعا سکھا رہا ہوں، یہ میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں؟ دعا اس طرح آپ نے تہجد میں، اور اسی طرح آپ نے افطار میں۔ اب کیا افطار کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت دسترخوان پر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو افطار کی دعا بھول جاتے ہیں ہم۔ افطار کی دعا کھانے پینے کو دیکھ کر بھول گئے، پکوڑے سموسے کو دیکھ کر بھول گئے، دہی بڑے کو دیکھ کے بھول گئے، جبکہ یہ وقت افطار کا وقت سب سے قیمتی وقت ہے۔ ہم نے آج سے کئی سال پہلے اپنے استاد محترم سے سنا تھا کہ افطار کا وقت گھروں میں بیٹھ کر دسترخوان پر گزارنے کا نہیں ہے، مسجدوں میں افطار کیا کرو۔
اس کے بعد سے کئی سال ہو گئے گھر کی افطاری نہیں کری میں نے. ہم نہیں کرتے گھر کی افطاری. کئی دفعہ گھر والوں نے غصہ بھی کیا, ناراضگی کا اظہار بھی کیا. میں نے ادب سے عرض کر دیا کہ میں اگر افطاری کرنے گھر آؤں گا, افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھوں گا, باتیں بناؤں گا, کھانا پینا کھاؤں گا, افطاری کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد سے الحمدللہ کئی سال ہو گئے الحمدللہ کہ میری افطاری گھر پہ نہیں, میری افطاری مسجد میں. اور میں اپنی افطاری میں گھر سے جو آ جائیں ٹھیک ہے, میں کھاتا بھی نہیں ہوں. جو چیزیں آتی ہیں, میرے ایک دوست ہیں, میں ان کو بلاتا ہوں یار افطاری میرے ساتھ کرنا. کہتے ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے ساتھ پوری رمضان کرنی ہے. آج ہی میں نے ان کو فون کیا, بھائی افطاری آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے. انہوں نے کہا یار مشکل. میں نے کہا نہیں افطاری آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے. اب میں ان کو بلاتا ہوں افطاری, اور اپنی ساری افطاری ان کو کھلاتا ہوں, پوری افطاری ان کو کھلا دیتا ہوں. اور میں صرف کھاتا ہوں تھوڑی سی چاٹ, کھجور, بس. اور افطاری کے دسترخوان پر میں کب آ کر بیٹھتا ہوں 3 منٹ پہلے. اس سے پہلے دعائیں کرتا ہوں, عصر سے لے کر مغرب تک دعائیں کرتا ہوں, کیونکہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں مانگیں گے تو پھر ہم محروم ہیں. اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ہم نہ لیں. میں کسی بچے کو کوئی چیز دے رہا ہوں, وہ نہ لے تو کون محروم ہوگا؟ نہ لینے والا محروم ہو رہا ہے, کیوں نہیں لے رہا؟ بھائی جب دے رہے ہیں. مثال ہے, میں اعلان کروں, بھائی آج وہ تقریب میں اعلان ہو رہا تھا فلاں بچہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. کوئی بچہ کہے میں نہیں آ رہا, تو نہیں آؤ. لیکن انعام کے لیے سب بھاگے آ رہے تھے نا, سب بھاگے آ رہے تھے انعام وصول کرنے کے لیے. انعام کسی نے نہیں چھوڑا, انعام مل رہا ہے. جیسے نام آیا عبد الحادی یاسر, دوڑے. یا انعام سن کر, نام سن کر کوئی بیٹھا, وصول بھاگے آتے ہیں. تو بھائی رمضان کے مہینے میں بھی تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے انعامات دے رہے ہیں. وہ انعامات ہم نہیں لیں گے کیا؟ اگر ہم نہیں لیں گے تو ہماری محرومی اور بد نصیبی ہے. تو اس لیے ہمارا تو یہ طریقہ کار ہے کہ بھائی افطاری کم سے کم ہو, وقت سارا کا سارا دعاؤں میں گزر جائے. وہ سارا کا سارا کس میں گزر جائے بھائی؟ اور بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے بھائی. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے چل سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہی چل سکتے ہیں. بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ہم نہیں چل سکتے. بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے کوئی چل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی چل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری نہ کر سکیں, کوئی کر سکتا ہے ضرورت پوری؟ روزی دینے والے اللہ ہیں, صحت دینے والے اللہ ہیں, زندگی دینے والے اللہ ہیں, سب کچھ دینے والے اللہ ہیں. تو اس اللہ سے اس اللہ سے تو سارا دن ساری رات مانگنا چاہیے. اس اللہ سے تو سارا دن ساری رات مانگنا چاہیے. تو میں نے دوسری بات آپ سے یہ کہی کہ دعائیں کرنی ہے. بھائی افطاری کے وقت کی دعائیں آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے؟ اپنے گھر میں افطاری کرتے ہیں, دسترخوان پہ افطاری سے 3 منٹ پہلے آ کے بیٹھیں. اس سے پہلے اپنے کمروں میں مصلی بچھا لیں. اپنے گھر کے کمروں میں کونوں میں مصلی بچھائیں اور کونے میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں. اور جب اذان کی آواز کانوں میں آئے اس وقت دسترخوان پر آ جائیں, اس سے پہلے نہ آئے. اور افطاری کے دسترخوان پہ فرمائشیں نہ کریں کہ امی میرا شربت کا گلاس کدھر ہے, میرا سموسہ پکوڑا کدھر ہے, میرا پیزا کدھر ہے. نہیں, فرمائشیں نہ کرو, جو مل جائے وہ کھا لو, جو مل جائے وہ کھا لو, مت تنگ کرو. اگر آپ اپنی امی کو تنگ کریں گے تو امی دعائیں کیسے کریں گی؟ بلکہ آپ کو چاہیے کہ امی سے کہیں امی آپ بھی دعائیں کریں, ہم بھی دعائیں کریں گے. بس افطاری جتنی بنا دی بس کافی, اتنی افطاری, زیادہ افطاری نہ بنائیں. تو 2 وقت کی دعائیں بہت ضروری کرنی, سحر کی دعائیں اور افطاری کی دعائیں کریں گے سارے بچے انشاءاللہ. پوچھوں گا بھائی, میں رمضانوں میں کارگزاری لیتا ہوں, کہ بھائی رمضانوں میں کیا ہو رہا ہے, دعائیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, تراویح ہو رہی ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات, قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت. ایک تو آپ صبح سے لے کر 11 ساڑھے 11 تک مدرسے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ہر بچہ روزانہ گھر میں 3 پارے 4 پارے پھیرا پڑھے, تلاوت کرے, چاہے وہ منزل کو پھیرا لگائے, لیکن تلاوت ہونی چاہیے. بہت سارے بچے پچھلے سالوں میں روزانہ 5 پاروں کو تلاوت کرتے تھے, کوئی 10 پاروں کی تلاوت کرتا تھا, ان کو بھی ہم نے انعام دیا. تو رمضان کا مہینہ تو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے آسمانوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. رمضان میں آتے تھے بس. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کا دور کرنے کے لیے کب آتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. تو رمضان کا مہینہ یہ ہے قرآن کریم کے دور کا مہینہ, سنانے کا مہینہ, سنانے کا مہینہ, پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں تو جتنی زیادہ تلاوت ہو جائے وہ کم ہے. وہ کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں, میں نے آپ کو سنایا تھا, کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ رمضان میں روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں. کتنے ایسے بزرگان دین ہیں, علماء دین ہیں, مشائخین ہیں جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں, تراویحوں میں, نفلوں میں, تہجد میں,
اوابین میں پڑھے جا رہے ہیں قرآن، پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن تو ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے پڑھنے سے دل تھوڑی بڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے تو قرآن کریم کے پڑھنے سے نور بڑھتا ہے، نور، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کے ذریعے سے بیماریوں سے علاج، بیماریوں کا علاج ہے اس میں، ساری بیماریوں سے اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں قرآن کی برکت سے۔ جتنی زیادہ جس گھر میں تلاوتیں کی جاتی ہیں اس گھر میں بیماریاں پریشانیاں کم آتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن صرف سجا کے رکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، وہاں تو بیماریاں آ سکتی ہیں۔ لیکن جس گھر میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے، بہت پڑھتے ہیں قرآن، سارے تلاوت کرتے ہیں سارے گھر والے، تو اس گھر میں بیماریاں پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے بچاتے ہیں بیماریوں سے۔ تو تیسرا عمل کیا ہے بھائی؟ سارے بولیں قرآن۔ تو بھائی اب کوئی بچہ کہے میں کیسے 10 پارے پڑھوں، میرے تو سبق ہی تیسرے پارے پر ہے قسم اللہ میں، وہ کیسے پڑھے گا 10 پارے؟ کیسے پڑھے گا بتاؤ؟ ہاں نہیں میں بتاتا ہوں۔ اس نے پتہ کیا کرنا ہے، یہ 3 سپاروں کو 3 دفعہ پڑھے گا، کتنے ہو جائیں گے؟ 9۔ میرے کو بھول گئے حساب کتاب، 9 سپارے ہو گئے۔ تمہارا سبق قسم تبارک الذی میں تم اما پارے اور تبارک الذی کو اگر 5 دفعہ پڑھو گے تو کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 10 پارے۔ ہم یہ نہیں کہتے پورے قرآن پڑھو، جس کے جتنے سپارے ہیں وہ انہی پاروں کو بار بار پڑھتے رہے ہو جائیں گے۔ 5 پارے، کسی کے 8 پارے، کسی کے 10 پارے۔ مثال ہے کسی کے سبق قد افلح میں تو وہ ایک دن پڑھے ہمہ پارے سے لے کر الی ردو تک، فمن لم تک 6 پارے ہو جائیں گے، اگلے دن الی ردو سے لے کر قد افلح تک پڑھ لے۔ کسی کا سبق امہ پارے میں، وہ امہ پارے کو 5 دفعہ پڑھے، کتنے پارے ہو جائیں گے؟ تو کتنا آسان کر دیا ہم نے۔ کوئی بچہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ایک ہی پارہ پڑھا ہوا، میں کیسے 5 پارے پڑھوں گا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ سدیش صاحب کا سبق کون سے پارے میں؟ تبارک الذی میں۔ آپ تبارک الذی اور امہ پارے کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے کہ 10 ہو جائیں گے؟ ہاں 5 دفعہ آپ تبارک الذی اور امہ پارے کو پھر لگائیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ 10 پارے ہو جائیں گے۔ 10 پارے پڑھ لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 10 پارے پڑھنا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے۔ اگر کوئی بچہ اس طرح کر رہا ہے اس کی منزلیں بھی کبھی اچھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو صبح سے آپ 11 بجے تک یہاں پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد جائیں گھر پہ آرام کریں۔ جن کا روزہ نہیں ہے وہ کھانا تو مدرسے میں کھائیں گے، گھر جائیں آرام کریں، اور اس کے بعد 4 بجے اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ عصر کے بعد پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ افطاری کا وقت آئے دعاؤں میں لگ جائیں، مغرب کے بعد پھر قرآن پڑھتے رہیں۔ روزانہ ہر بچہ کوشش کرے 6-8 پارے پڑھے، اور کم از کم جو بڑے بچے وہ تو سارے بڑے بچوں کو میں حساب لوں گا، بڑے بچوں سے میں حساب لوں گا کہ کتنے پارے پڑھے آپ نے، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ لوگوں کے لیے اب آسان کر دیا۔ اگر کسی بچے کے 25 پارے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، روزانہ 6 پارے پڑھیں۔ 25 پارے کتنے دن میں ہو جائیں گے؟ 5 دن میں ہو جائیں گے، 4 دن میں ہو جائیں گے۔ 5 پارے پڑھے، 6 پارے پڑھے، 7 پارے، لیکن پڑھنا ہے بھائی۔ تو کتنے کام ہو گئے آپ لوگوں کے؟ کتنے کام ہو گئے؟ 3 ہو گئے بھائی۔ پہلا کام کیا تھا؟ تراویح۔ دوسرا کام کیا تھا؟ دعائیں۔ تیسرا کام کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت۔ اور چوتھا کام جو رمضان کا اہم کام ہے، فرض ہے، وہ ہے روزہ۔ وہ کیا ہے؟ روزہ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دو، گھومنے پھرنے کو چھوڑ دو، پانی پینے کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، جنت دے دیتے ہیں۔ جنت تمہاری، تم نے میرے لیے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو رمضان کے مہینے میں چوتھا کام جو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے وہ ہے روزہ۔ تو جو بچے بڑے ہیں بھائی وہ تو سارے روزہ رکھیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ دیکھ لیں، چھٹی والے دن رکھ لیا کریں، جس دن مدرسے کی چھٹی ہو، جیسے اتوار کی چھٹی ہے اتوار کو روزہ رکھیں۔ لیکن بڑے بچے کوشش کریں روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام۔ اب جیسے چھٹی ہو جائے گی آپ کی جلدی رمضانوں میں، گھر جا کر نماز پڑھ کے سو جائیں، عصر سے پہلے اٹھیں، تلاوت کرنا شروع کریں۔ تلاوت کرنے سے کبھی پیاس نہیں لگتی، جتنا قرآن پڑھو گے اتنا مزہ آئے گا، روزہ نہیں لگے گا۔ تو کتنے کام ہو گئے بھائی رمضان کے؟ بتائیے جلدی۔ 4 کام ہو گئے۔ جس نے رمضان المبارک میں یہ 4 کام کر لیے اس کا رمضان سلامتی والا ہو گیا، خیر والا ہو گیا، قبولیت والا ہو گیا، اس کا رمضان اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے 4 کام کرنے سے۔ اور کچھ کام ایسے جو نہیں کرنے بھائی، پتنگ نہیں اڑانی،
ٹی وی نہیں دیکھنا، موبائل میں گیم نہیں کھیلنے، فری فائر گیم نہیں کھیلنے جو آن لائن گیم چل رہے ہیں مدرسے میں. اس پر میں انشاءاللہ کسی موقع میں بات کروں گا. پہلے میں رپورٹ بنا رہا ہوں کون کون سے بچے اس میں شامل ہیں، بعد میں بات کروں گا. تو موبائل کا استعمال، فیس بک کا استعمال، کارٹون، گیم رمضان کے مہینے میں نہیں کرنے. رمضان کے مہینے میں ہر بچے نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. تو 4 کام تو کرنے کے ہیں. کون کون سے 4 کام ہیں؟ بولو سارے. تراویح بولو ساتھ. پہلا کام کیا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے. بولو سارے. دوسرا کام کیا ہے؟ دعائیں کرنی ہے. دعائیں. تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی. اور چوتھا کام کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے 4 کام کرنے کے. یہ میں کل پوچھوں گا انشاءاللہ. اور کچھ کام جو نہیں کرنے وہ ہے موبائل کا استعمال نہیں، پتنگ نہیں اڑانی، گیم نہیں کھیلنے، کارٹون بالکل بھی نہیں دیکھنے، موبائل پہ کسی بھی طرح کا گیم نہیں کھیلنا، فیس بک یوٹیوب وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنے. بالکل چھوڑ دو. موبائل کا استعمال خدا کے لیے رمضان میں بالکل ہاتھ مت لگاؤ. آپ لوگوں کا استعمال کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اب ہمارا استعمال تو چلو ہم فون کرتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں، دوسری چیزیں کام ہوتی ہیں. بڑے جو ہوتے ہیں آپ کے گھر کے وہ تو استعمال، جیسے ایک بچے کی والدہ کہنے لگی کہ میرا چھوٹا بیٹا آپ کے یہاں پڑھتا ہے، موبائل اس کو میں نہیں دیتی، لڑتا ہے کہ بڑے بھائیوں کو کیوں دیتی ہیں. تو کہنے لگی میں بڑے بھائی کو تو اس لیے دے رہی ہوں کہ بڑے بھائی کی اسکول کی ساری آن لائن کلاس ہو رہی ہیں، اس کی تو مجبوری ہے، موبائل میں کلاس ہو رہی ہے. تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تم کیوں مانگ رہے ہو موبائل؟ تم کیوں موبائل کے پیچھے لڑ رہے ہو؟ تو غلط بات ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ موبائل سے آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں، آپ اتنا ہی زیادہ موبائل کھیلتے ہو. میری بات کو عمل میں نہیں لاتے. یعنی میں کہتا ہوں موبائل مت استعمال کرو تو آپ استعمال کر رہے ہو. میں بولوں گا موبائل استعمال کرو پھر شاید چھوڑ دو گے. آج صحیح تعلیم کرو کہ موبائل استعمال کرو، خوب کرو، رات کو بھی کرو، دن میں بھی کرو، ہو سکتا ہے پھر شاید چھوڑ دو. کیونکہ الٹا کام ہو رہا ہے. حذیفہ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ الٹا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں موبائل استعمال مت کرو بھائی، اللہ کے واسطے موبائل استعمال مت کرو، چھوڑ دو موبائل کو ہاتھ میں لینا. لیکن آپ موبائل ہاتھ میں خوب لے رہے ہو، خوب موبائل میں گیم کھیل رہے ہو، خوب کارٹون دیکھ رہے ہو، کارٹونز مختلف قسم کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. منع ہی نہیں، مانتے نہیں آپ لوگ ہماری بات کو. بھائی کب مانیں گے؟ کون مانے گا ہماری بات؟ اچھا رمضان کی خاطر اللہ کے لیے رمضان میں کون موبائل چھوڑے گا؟ چلو سچ بتاؤ. پکا وعدہ، دیکھو پکا وعدہ کرو یار، غلط بیانی نہیں کرو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، غلط بیانی کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. غلط بیانی نہیں کرنا. جس کا پکا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. پکا ارادہ ہے انشاءاللہ بولو سارے. چلو ہاتھ نہیں چکو. اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی پتنگ تو نہیں اڑاتا؟ ہاں بری بات ہے بیٹا، بری بات ہے، پتنگ نہیں اڑانی. اور ایک چیز اور بتاؤں، اگر آپ میں سے کسی گھر میں ٹی وی ہے یا اسکرین ہے تو اس کی تار امی کی اجازت سے نکالنی ہے. رمضان میں امی سے پوچھ کر اس کی تار نکالنی ہے. اس کی لیڈ نکال کے رکھ دیے گا امی، رمضان کے بعد لگا دیں گے. صحیح ہے؟ اجازت سے، شرارتوں سے نہیں، اجازت لینی ہے کہ امی رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی لیڈ نکال کے لپیٹ کے رکھ دیتا ہوں اور اس پر ایک چادر ڈال دیتا ہوں، جیسے جنازے پہ چادر ڈالتے ہیں نا، اس پہ ایک چادر ڈال دیتا ہوں اور امی عید کے بعد اس کی چادر ہٹا دیں گے. اور ہو سکتا ہے عید کے بعد سب کا ارادہ بن جائے کہ میں اس کو گھر سے نکال دوں، اس شیطان کو گھر سے نکال دوں. شیطان ہے نا. تو رمضان کے مہینے میں امی ابو کی اجازت سے آپ نے کیا کرنا ہے، اسکرین جو گھر میں لگی ہوئی ہے، LCD جو اس گھر میں لگی ہوئی ہے دیوار پہ، اس کی کیا نکالنی ہے؟ لیڈ نکالنی ہے. لیڈ نکالنی. اور موبائل آپ لوگوں نے استعمال کرنا نہیں. موبائل آپ لوگوں نے استعمال کرنا نہیں. یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دی. اب کسی بچے نے موبائل استعمال نہیں کرنا، بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا. اب کسی بچے کے گھر سے یہ بات نہ ہے کہ موبائل پہ لڑ رہے ہیں. آج ایک بچے کے گھر سے شکایت آئی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ موبائل کے پیچھے اس بچے نے اتنا لڑائی کری. گھر میں چھوٹا سا ہے، سب سے لڑا گھر میں، مدد سے بھی نہیں آئے. افسوس ہوتا ہے بیٹا، ایسا نہ کرو. تو 4 کام کرنے کے اور بقیہ جو کام میں نے بتائے وہ کیا ہیں؟ چھوڑنے کے. وہ کیا ہیں؟ چھوڑنے. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کارگزاری لیں گے آپ سے. ہاں بھائی کس کس نے اس باتوں پر عمل کیا، پھر اس کے مطابق اس کو انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا. اس کے مطابق پھر انشاءاللہ انعام بھی دیا